خوشخبری اور مبارکبادی انہاں سینیاں دے واسطے کہ جڑے سینے قرآن مجید فرقان حمید کے حامل ہو سن، یعنی قرآن مجید جنہ دلوں دے اندر جنہ سینیاں دے اندر محفوظ ہو سن، جڑے حاملین قرآن ہو سن۔ قرآن مجید فرقان حمید صرف تلاوت نہیں، صرف دیکھ کے قرآن مجید پڑھنے والے نہیں، بلکہ جنہ کے سینے دے اندر قرآن مجید محفوظ ہو سن۔ حفاظ کرام کی طرف اشارہ ہے کہ جڑے قرآن مجید فرقان حمید کو حفظ کرے سن، قرآن مجید فرقان حمید کو یاد کر گنسن، تو ملائکہ دی جماعت نے تو بعد لفظ علا کے مبارکباد اور خوشخبری دیتی انہاں لوگوں کو کہ جڑے قرآن کریم حفظ کرے سن۔ حضرات گرامی اس کو پتہ ہے چل دے کہ حافظ قرآن کو ایک کے مبارکبادی عالم دین دے وے، ایک کے حافظ قرآن کو مبارکبادی اس لئے کہ وہ قیامت والا مہمان علامہ عبدالحمید چشتی صاحب دے وے، حافظ قرآن کو قرآن کریم دے حفظ دے ہوتے مبارکبادی پیر بارو شریف دے صاحبزاد خان دے وے، یا کوئی علاقے دا سردار بدیرہ حافظ قرآن دا بابا یا انہوں کو رشتہ دار مبارکبادی دے وے۔ لیکن یاد رکھیں اے مبارکبادی جڑی ہے، اے مبارکبادی بعد چے حافظ قرآن تے مبارک ہوئے کہ ملائکہ دی جماعت نے پہلے ہی تے مبارکبادی دیتی ہے، یعنی جرا قرآن کریم فرقان حمید دا حافظ ہے، صرف وہ کوئی انسان مبارکبادی نہیں دے دے بلکہ اللہ دے فرشتے بھی وہ کو خوشخبری تے مبارکبادی کھڑے دے دے ہوتا ہے۔ بل ملائکہ دی جماعت نے تیجی خوشخبری اور مبارکبادی دیتی طوبی لألسنۃ تتکلم بہذا، اور زبانہ بھی خوش قسمت ہو سن کہ جنہ زبانہ دے ہوتے قرآن کریم دی تلاوت جاری ہو سن۔ یعنی اگر کوئی قرآن کریم دا حافظ نہیں پڑھ سکتا یا نہیں پڑھ سکیا تو ناظرین دا قرآن کریم پڑھے، قرآن مجید فرقان حمید دی تلاوت کرے، قرآن مجید فرقان حمید جس عمر دی اندر بھی موجود ہے قرآن کریم دی تلاوت سکھے۔ اللہ وحدہ لا شریک دی کرم نوازی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ایسا کو اس محبوب دی امت دے وچوں پیدا فرمائے جیسا اپنے پیارے محبوب کو رب ذوالجلال نے قرآن مجید جیسی عظیم دولت اور کتاب عطا فرمائی ہے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، یہ بھی جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جتنے انبیاء گزرے رب ذوالجلال نے ہر نبی کو معجزات عطا فرمایا، ہر نبی کو رب ذوالجلال نے معجزہ عطا فرمایا، اور اللہ وحدہ لا شریک نے میں مصطفیٰ کو بھی معجزات اور نال ایک عظیم معجزہ عطا فرمایا۔ سابق جتنے انبیاء کرام علیہ السلام گزرے رسول کرام انہاں دے معجزات اور نبی پاک علیہ السلام آپ کے عظیم معجزہ دے درمیان فرق کیا ہے کہ ان انبیاء کرام علیہ السلام دے جتنے معجزات ہیں حصی معجزات ہیں وہ اللہ تعالیٰ دے نبی فرش زمین دے ہوتے تشریف فرما رہی ہے، انہوں نے اپنے معجزات لکھے، لوگوں نے معجزات کو مشاہدہ کیتا، اللہ دے نبی عالم دنیا تو روانہ ہوئے تو انہوں نے معجزات بھی نال چلے گئے، اس واسطے کہ انہوں تو بعد بے نبی نے آمنے اس نبی نے اپنے معجزات لکھا بل اس نبی تو بعد بے نبی دی جلوہ گری، لہذا ہر نبی اپنے نمے معجزات دے نال عالم دنیا دے ہوتے جلوہ فرما ہوگا ہے۔ پیارے محبوب کریم علیہ التحیت و تسلیم آپ چونکہ خاتم النبیین رب ذوالجلال نے آپ کو چونکہ ختم نبوت دا تاج عطا فرمائے، رب ذوالجلال نے اپنے پیارے محبوب کو جڑا عظیم معجزہ عطا فرمایا، انفرادی معجزہ، وہ معجزہ بھی ایسا عطا فرمایا کہ قیامت تک جس طرح پیارے مصطفیٰ کریم دی نبوت نے باقی رامنے اسی طریقے دینا اس معجزے نے بھی قیامت تک باقی رہے میں، کیونکہ آپ تو بات بھی ہے کہیں نبی نے نہیں آپنا، اور نبی دی نبوت دے ہوتے عظیم دلیل تو نبی دا معجزہ ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پیارے مصطفیٰ کریم دی ذات مبارکات کو جو معجزات عطا فرمائے وہ معجزات کثیر ہیں، انہاں دی گنتی اور شمار عالم خلق دے اندر کہنے بس سے چی نہیں، لیکن نبی پاک نے جس معجزے خاص کا تذکرہ فرمایا پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال نے میں مصطفیٰ کو معجزہ وحی والا عطا فرمائے، وحی تو مراد وحی جلی قرآن مجید فرقان حمید کہ نبی پاک نے فرمایا کہ رب ذوالجلال نے میں مصطفیٰ کو جو معجزہ عطا فرمائے وہ معجزہ پاک قرآن
اللہ تبارک و تعالی دا پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید یہ معجزہ رب ذوالجلال نے صرف انبیاء دی جماعت دے وچوں میں مصطفیٰ کو عطا فرمائے اور یہ معجزہ چونکہ قیامت تک باقی رہنا تو پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لہذا میں مصطفیٰ یقین رکھتا چونکہ میرا معجزہ قیامت تک باقی رہنا تا قیامت تیری جتنا میں مصطفیٰ دے تابدار ہو سن اتنا تمام نبیہ دے مل کے بھی تابدار کوئی نہ ہو سن۔ اگلی بات دی طرف نبی پاک علیہ السلام نے اشارہ فرما دیتا جو کہ نبی پاک علیہ السلام دا معجزہ اور اگلی معجزہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ دا پاک کلام کہ جائے تمام فصحائے عرب کو عاجز کر دیتا معجزہ دا معنی یہ بڑھ دے عاجز کر دے والا صرف اس وقت نہیں اب بھی قرآن مجید فرقان حمید پیارے مصطفیٰ کریم دا ایسا معجزہ ہے کہ پوری دنیا کو عاجز کر دے والا ہے کہ پوری دنیا اگر مل بننے تو قرآن کریم دا چیلنج اب بھی موجود ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا سارے قرآن کریم دے نزول دے اندر اگر کوئی شک ہے یا دوسری تفسیر کے مطابق اسارے عبد خاص محبوب مکرم آپ دے قرآن مجید فرقان حمید دے ہوتے اگر تو کوئی شک ہے تو بل تو سیدھے برابر کوئی صورت بنا کے گئے آج بھی قرآن کریم چیلنج کرے دے کل بھی قرآن کریم دا چیلنج موجود ہے آج بھی موجود ہے اور آمن والے وقت کے اندر بھی قرآن کریم دا چیلنج موجود ہے یعنی اسارے پیارے محبوب کریم آپ چونکہ خاتم النبیین رب ذوالجلال نے آپ کی نبوت کو قیامت تک جاری فرمائے اس واسطے پیارے محبوب کریم علیہ التحیت و تسلیم آپ کا معجزہ آج بھی موجود ہے اور اس معجزے کا اعجاز آج بھی پوری دنیا کے اندر موجود ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کا معجزہ اللہ کا پاک قرآن تو پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا میں مصطفیٰ یقین رکھتا یاد رکھے ارجو رجا اور لعلہ یہ سیگے جس وقت اللہ تعالیٰ دے نبی دی زبان فیض ترجمان تو نکلیں یقین دا معنی وچ ہوندا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں یقین رکھدا ان اکون اکثرہم تابعا یوم القیامہ اس میرے عظیم معجزے قرآن کریم دی بدولت قیامت دے دہاڑے تمام نبیت تو ود کے میں مصطفیٰ دے تابعدار میرے امتی کھڑے ہو سکے اس واسطے کہ انہاں دی رہنمائی دے واسطے ہر دور کے اندر جو قرآن کریم ہو سکے قرآن مجید فرقان حمید دی اتباع اور تابعداری کرن دی وجہ کو ہدایت پاوے سن قرآن مجید عظیم معجزے دی وجہ کو اپنے ایمان کی حفاظت کرے سن اس قرآن کریم جیسے عظیم معجزے دی وجہ تو اللہ تبارک و تعالی دے مقرب بندے بنوے سے جو انہوں نے کو ہدایت دے واسطے ہر زمانے کے اندر میرا معجزہ قرآن جو موجود ہو کیڑا ایسا عاشق ہے ہر عاشق کا دل چاہے کہ میں اپنے محبوب کا معجزہ دیکھا ہر بندے کا دل چاہے کاش میں اس وقت موجود ہونا جس وقت پیارے محبوب نے آسمان دے چند ٹکڑے فرمائے لتے سے کو واپس ملایا پتھرے کو کلمہ پڑھایا پتھرہ کو پانی دے ہوتے ترایا اے نبی پاک علیہ السلام کا غلام موجہ نہ تھی نبی پاک علیہ السلام کا جڑا عظیم معجزہ ہے اسی معجزات نبی پاک علیہ السلام دے آج اگرچہ تیری نگاہ دے سامنے نہیں لیکن نبی پاک دا عظیم معجزہ اگر کلمہ پڑھے عشق مصطفیٰ محبت رسول اگر دل وچ موجود ہے تو نبی پاک علیہ السلام دے معجزے کو اگر دیکھن دیتے کو سکھ ہوئے کہ میں اپنے محبوب دا معجزہ دیکھاں بلکہ دیکھ نہیں میں محبوب دے معجزہ کو خود آپ پڑھا تو پیارے مصطفیٰ کریم دا معجزہ تیرے گھران دی اندر ہی موجود ہے تیرے مسجد دی اندر موجود ہے مدرسے دی اندر موجود ہے کہ اللہ دا پاک قرآن نبی پاک دا معجزہ ہے قرآن کریم دی تلاوت کر پیارے مصطفیٰ کریم دا معجزہ ہے یہ قرآن ہدی للناس پوری انسانیت کے واسطے ہدایت مرکز اور محور جو کہ نبی پاک کی نبوت کا زمان ہے رہنمائی بھی نبی پاک نے اپنی امت بھی کرنی ہے میرے پیارے مصطفیٰ کریم نے اپنی امت کو فتنے تو بچاون ہے اس واسطے پیارے مصطفیٰ کریم کا معجزہ ہر زمانے کے اندر امت کو فتنے تو بچاون والا ہے نبی پاک علیہ السلام کا معجزہ ہر زمانے کے اندر اپنے محبوب دے امتیہ دے ایمان کا تحفظ فرماون والا ہے نبی پاک فرمیدن قرآن کریم دی وجہ تو میرے تابعدار کثرت نال ہو سن کیوں اس واسطے کہ جس زمانے کے اندر بھی اگر کوئی فتنہ آسی انہیں دے قبلے کو ٹیڑھا کرن پوسی تو میرے امتی میرے معجزے قرآن کو پرسن قرآن کو دے کے اپنے قبلے کو سیدھا کر کے یہ مطلب ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمان تھا
کہ مرکز انہوں دے واسطے پاک قرآن، کتاب و سنت انہوں دا مرکز، اور قرآن مجید فرقان حمید ایسا معجزہ کہ جس کی حفاظت کا ذمہ رب ذوالجلال نے اپنے ذمہ کرم دا اوتے لازم فرمائے. یعنی اگر کوئی زمانے دے اندر ہوا چلسی ایسی کہ جڑے شان الوہیت دے متعلق کوئی غلط نظریہ پیدا کرنا چاہسن، بدعت کو رائج کرنا چاہسن، بدعت دا معنی یہ بڑھ دے جڑا نظریہ قرآن دے مخالف ہو. اگر کوئی ایسا فتنہ کھڑا ہو سی کہ جڑے آکشن کہ اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات دے کل اس گل دا امکان ہے کہ اللہ اگر چاہے تو جھوٹ بول سکتے، نعوذ باللہ، وہ امکان ہے کس میں باری تعالیٰ دے ہوتے اگر کلام کرے سن تو او قرآن مجید فرقان حمید پیارے مصطفیٰ کریم دا معجزہ اس زمانے دے اندر بھی قرآن کریم کو پڑھن والے جڑے ہو سن لوگاں دے قبلے کو سیدھا کرے سن، قرآن مجید بھی تو دلیل پیش کرے سن. ومن اصدق من اللہ قیلا، کہ قرآن کریم کواگے سادہ رب ہر عیب تو پاکے، جھوٹ عیب ہے، عیب کی نسبت اللہ کی ذات کی طرف کرنا کہ اللہ کی ذات کی بے ادبی ہے. ہاں اگر دیکھنا چاہو اللہ کی شان کیا ہے تو فرمایا ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ کی ذات تو بد کے بھی سچا کون ہو سکتے. نبی پاک علیہ السلام آپ دا عظیم معجزہ اللہ کی وحدانیت کے متعلق، شان الوہیت کے متعلق اور معیار الوہیت کے متعلق اگر کوئی آدمی ایک صفت نبیہ اور ولیہ کے اندر دیکھر تو بات شرک کا فتوہ جاری کرے سی کہ صفت رب ذوالجلال دی ہے، لہذا کہیں نبی کے متعلق کے صفت مننا یا ولی کے متعلق صفت مننا ہے تو شرک ہے. تو فرمایا قرآن مجید فرقان حمید ہدایت کے واسطے موجود ہو. قرآن کریم کو چاہ کہ میری امت اپنا قبلہ سیدھا کر گن سے، کیوں قادر مطلق حی و قیوم ذات ہے، جس طرح اس کی ذات قدیم ہے اس کے صفات بھی قدیم ہے. لیکن یہ مطلب نہیں کہ رب ذوالجلال نے شانہ اپنے بندے کو عطا نہیں فرمائے، نہیں، اللہ دا پاک قرآن انہوں کو رسیسی مالک کی مرضی مالک جے کو چاہے اپنے بندے دے وچوں اپنے صفات دا مظہر بڑھا دے دے. حقیقی طور تے مردے کو زندہ فرماون والا وہ قادر مطلق ہے، چاہے تو عیسیٰ علیہ السلام کوئی کمال عطا کرے، وحی الموتا بیزن اللہ دے انارے بیٹے مرے دے ہو میں. حقیقی طور تے ساری کائنات دے ہوتے قبضہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات مبارکات ہے، چاہے تو ہوا دے ہوتے تصرف تے قبضہ حضرت سلیمان پیغمبر اپنے بندے کو عطا فرماوے. یعنی قرآن مجید فرقان حمید ہر حوالے دے نال ہر زمانے کے اندر تحفظ کرنے والا ہے، اور قرآن مجید کی خدمت گار جڑی جماعت ہے وہ ہر زمانے کے اندر موجود رہا. چونکہ قرآن مجید فرقان حمید وہ جو قیامت تک جاری اور ساری رامن ہے. حضرات گرامی قرآن مجید فرقان حمید نبی پاک علیہ السلام دا جڑا عظیم معجزہ ہے اور این دی جڑی خدمت کرنے والی فوج ہے وہ ساری دنیا تو ممتاز ہے. قرآن کریم کی خدمت کرنے والے کون ہیں؟ یہ قرآن کریم کے حافظ ہیں یا علماء اہل سنت دی جماعت ہے. دیکھو قرآن مجید فرقان حمید کتنی بڑی کتاب ہدایت ہے، ہر زمانے کے اندر رہنمائی کی تھی قرآن مجید نے. اگر کہیں نبی پاک علیہ السلام دل میں غیب دے کہ حملہ کیتا تو قرآن کریم فرقان حمید نے نبی پاک علیہ السلام دے علم غیب دا تذکرہ کر کے عقیدہ و نظریہ ٹھیک کیتا. اگر کہیں نبی پاک کے اہل بیت کرام دے کہ حملہ کیتا تو قرآن مجید فرقان حمید رہنمائی دے واسطے موجود ہے. اگر کوئی نبی کے اصحاب دے کہ حملہ کرے تو قرآن مجید فرقان حمید آج بھی ہدایت کے واسطے موجود ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اگر کوئی نبی دے اصحاب دے وچوں کہیں ایک صحابی دے متعلق بھی غلط نظریہ رکھے تو قرآن مجید فرقان حمید آج بھی ہدایت کے واسطے موجود ہے. قرآن اعلان کرے دے نبی دے کئی صحابی دے متعلق غلط نظریہ نہ رکھے. اللہ وحدہ لا شریک نے محبوب دے ہر صحابی دے نال جنت دا وعدہ فرما چھوڑا. قرآن مجید فرقان حمید نبی پاک علیہ السلام دا ایسا معجزہ ہے جڑا اج بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہنے. اور اس قرآن مجید فرقان حمید دے فیوز و برکات دے نال ایمان دا تحفظ، اعمال دا تحفظ، انسان دے واسطے صراط مستقیم صحیح رستے دا تعین اسے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہے. تو یاد رکھیں قرآن مجید فرقان حمید ایسی لا ریب کتاب، وہ کتاب دا اگر علم حاصل کرنا ہوئے تو علم حاصل کرنے دے واسطے پہلے تے کو پہچان کرنی پوسی کہ قرآن کریم پڑھنا کہہ دے کو کیڑا استاد رکھ لے قرآن مجید دے واسطے. جو کہ قرآن مجید فرقان حمید کی مثال نبی پاک علیہ السلام نے خود دی تھی.
میرے محبوب فرمیندے قرآن دی مثال ہے آسمان تو وسن والی بارش دی طرح. آسمان تو وسن والی جڑی بارش ہے، بارش دا ایک ایک قطرہ پاک ہے، ایک ایک قطرے دے اندر رحمت ہے. مگر پیارے محبوب فرمیندے جڑی زمین دا اوتے بارش ہے، یہ زمینہ سارا برابر تو نہیں. بارش کے اندر تو کوئی شک نہیں، بارش دا ایک ایک قطرہ اوتے اندر رحمت ہے. اور آسمان تو وسن والی بارش دا ایک ایک قطرہ پاک ہے. لیکن اگر گندگی دے اوتے بارش دے قطرے آمن تو ظاہر بات ہے گندگی پھیل گئی. اگر گندی جگہ دے اوتے بارش دے قطرے آمن تو گندی زمین کی وجہ کو بدبو پھیل دی ہے. چنگی جگہ دے اوتے بارش دے قطرے آمن پانی جمع ہوئے، جانور پیندن، انسان پیندن، اور زمین اپنے اندر پانی کو جذب کر کے کھیتی دے ذریعے اللہ تعالیٰ دی مخلوق کو فیضان پہنچے دیئے. تو میرے محبوب فرمیندے ایویں قرآن بھی آسمان تو وسن والی بارش کی طرح ہے. یعنی کئی گندے نظریے والے بندے کو دیکھ کے کوئی اے نہ کہ اے تو قرآن دا حافظ، لہٰذا میں کو غلط کی میں سمجھا. میرے محبوب نے فرمایا قرآن پاک ہے، لیکن پہلے اے دیکھی جے کو قرآن سن دا پہ ان دا سینہ بھی پاک ہے یا پہنا ان دے دل والی زمین تا دیکھ. زمین تو مراد انسانت دل. فرمایا جس طرح زمینہ برابر نہیں، یہ قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے والے دے دل بھی برابر نہیں. اگر آج 15ویں صدی کے اندر کوئی ایک لفظ علیحدہ کہ ہر کہیں دے دل برابر نہیں، لہذا فلانا چنگا فلانا ہلکا ہے، تب آگ سکتے ہمیں یارو پڑھے قرآن اور ان کا دل گندہ ہوئے، کرے قرآن مجید کی تلاوت اور ان کے نظریات اور عقائد غلط ہوئے، تب کوئی جھٹلا سکتا ہے. لیکن قرآن مجید فرقان حمید نے منافقین کا علامتہ پہلے کو بیان فرما کے قرآن مجید نے ہر زمانے کے اندر پیارے مصطفیٰ کریم کی امت کی رہنمائی فرمائی. اور نبی پاک علیہ السلام نے منافقین نے بھی جو سب تو زیادہ اپنی امت ہوتے جس خطرے دا بار بار نبی پاک نے اظہار فرمایا، وہ خطرہ ہے یہ کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں کو خطرہ ہے کہ منافق قرآن دی تعلیم حاصل کر انسان بل میری امت کو گمراہ کرے. اِنَّا مِمَّا تَخَفَّفُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ قَرَأَ الْقُرْآنَ. پیارے محبوب نے فرمایا میں کو تو ہوتے خطرہ اس بندے کا ہے، اس جماعت کا ہے کہ قرآن کی تعلیم حاصل کر کے منافق بل میری امت ہوتے فتوے لے سکتے، میری امت کو گمراہ کر کے انسان. اس واسطے کہ کوئی آدمی یہ نہ دیکھے قرآن پہ پڑھ دے، یہ دیکھے ان کا دل کیسا ہے. قرآن مجید نے ان کا کوئی شک نہیں، قرآن کتاب ہدایت ہے، لیکن جینا دل والا برتن ہی پلید ہے، جینا دل والی زمین کی بنجر ہے، قرآن مجید فرقان حمید کو فیض نہیں عطا فرمیدا. اس واسطے میرے محبوب نے ذوالخویصرہ تمیمی اور ان کی پوری جماعت کے متعلق ارشاد فرمایا یقرؤون القرآن، یہ ہم خیال لوگ جنہیں قرآن پڑھ سن مگر وہ بارگاہ نبوت کے بے ادب اور گستاخ ہو سن. نجپا نبی نے فرمایا انہوں دا قرآن لا یجاوز حناجرہم، سنگ تک قرآن ہو سی، سنگ دے دل قرآن دا اثر کوئی نہ ہو سی. زبان دا ہوتے قرآن مگر دل وچ قرآن نہ ہو سی. اس واسطے کہ قرآن تا پاک ہے، دل پاک ہوئے تو قرآن مجید دا فیض اترے. قرآن مجید فرقان حمید اس دل کو فیض عطا کرے دے کہ جیرے دل والی زمین پاک ہوئے، جیرے دل والی زمین طیب اور طاہر ہوئے، اور تو ساکسو دل والی زمین پاک کہہ دیئے. یہ بھی قرآن کریم دسایا ہدی للمتقین، قرآن ہے ہدایت پوری انسانیت کے واسطے. لیکن فرمایا جنہ لوگوں نے قرآن دے کولو ہدایت حاصل کی تھی وہ ہے اولیاء دی جماعت، وہ ہے پرہیزگار لوگوں دی جماعت، متقی لوگوں دی جماعت. اور متقی لوگ یا علامتہ بھی خود قرآن بیان کیتن جو ہر کہیں دی تسبیح کو دیکھ کے بولنا بنی، ہر کہیں دے سجدے کو دیکھ کے بولنا بنی، ہر کہیں دے لمبے جوڑے نمازوں کو دیکھ کے وہ متقی سمجھ کے بولنا بنی. اللہ نے پاک قرآن نے متقی دی جنہی پہلی صفت بیان فرمائی ہے ایک گھڑ مت کے ون الذین یؤمنون بالغیب. اللہ نے پاک قرآن نے متقی دی پہلی علامت یہ دسی ہے جنہیں کل قرآن دا فیض ہوندے یہ متقی ہوندے انہا غیب دے ہوتے ایمان ہوندے غیب دا منکر نہیں ہوتا. یہ قرآن سورۃ البقرہ میں کے ترجمہ پڑھ کے دیکھو پہلی صفت ہے متقی یؤمنون بالغیب جنہیں کل قرآن دا فیض ہوندے وہ غیب دا منکر نہیں ہوتا، انہا دا غیب دا ہوتے ایمان ہوندے. اس واسطے کہ مومن دا ایمان دا تعلق ہی غیب دے نال ہے. اللہ کی ذات کو گن کے بعد بعد الموت، مرن تو بعد والی زندگی، قیامت نہیں ہے، پل صراط ہے، میزان عدل ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، یہ ساری چیزاں تمہاری ساری اکت او ڈرن. مگر ان کے باوجود بھی مومن متھے مار کے انکار نہیں کرے گا. وہ آدھے میرا غیب دے ہوتے ایمان ہے. وجہ کیا؟
اخبرهم به النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. وہ مومن آدم میں نہیں ڈٹھا مگر جس محبوب نے میں کو خبر دی تھی وہ محبوب تا غیب جان دے. محبوب کی وجہ تو